آیات ہیں کہ جس کے اندر رب ذوالجلال نے براہ راست ہمیں کسی چیز کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور بعض ایسی آیات ہیں کہ جس کے اندر رب ذوالجلال نے ہمیں کسی چیز سے منع ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا اے لوگو شراب سے بچو، اے لوگو زنا سے بچو، اے لوگو حرام سے بچو، ایک دوسرے کی دل آزاری کرنے سے بچو۔ تو اس طرح کی آیات ہمیں ملتی ہیں جس کے اندر رب ذوالجلال نے ہمیں کسی چیز سے منع ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جہاں پر ہمیں ایسی آیات ملتی ہیں جہاں پر رب نے کسی چیز کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا یا کسی چیز سے منع ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، بالکل اسی طرح ہمیں قرآن کا اکثر حصہ ایسی آیات پر، ایسی صورتوں پر مشتمل نظر آتا ہے کہ جس میں رب ذوالجلال نے پچھلی امتوں کا بھی ذکر ارشاد فرمایا۔ ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں آدم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ملتا ہے، ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ بھی ملتا ہے، ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ملتا ہے، ہمیں پھر لوط علیہ السلام کا قصہ بھی ملتا ہے، ہمیں ہود علیہ السلام کا قصہ بھی ملتا ہے، صالح علیہ السلام کا قصہ بھی ملتا ہے، اور ہر دور میں ان نبیوں کے ساتھ ان کی امتوں نے کیا کیا سلوک کیا، کیا کیا انداز اپنایا، اس کا ذکر بھی ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے۔ لیکن بیسیکلی جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جہاں کہیں بھی ہمیں نبیوں کا ذکر ملتا ہے، ہمیں ان کی قوموں کا ذکر ملتا ہے، اور ان کی قوموں کے رویے اور انداز سے ذکر ملتا ہے، ان رویوں کے طرز عمل پر اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا وہ ہمیں ذکر ملتا ہے، تو یہ جو ہمیں اذکار یا اس طرح کے واقعات ہمیں قرآن کریم کے اندر ملتے ہیں، ہمیں اس کو کس انداز سے پڑھنا چاہیے۔ اگر ہم موسیٰ کا ذکر سنتے ہیں، عیسیٰ کا ذکر سنتے ہیں، داؤد علیہ السلام کا ذکر سنتے ہیں، تو ہم کس انداز سے سنیں اور کیا ہمیں سوچ کر اس ذکر کو سننا چاہیے اور ہمیں اس ذکر کو پڑھنا چاہیے۔ تو قرآن کریم اس لیے نہیں آیا کہ اس کو قصے کہانیوں کی کتاب سمجھ کر صرف ایک قصہ سنا جائے موسیٰ علیہ السلام کا اور سبحان اللہ کہہ کر مجلس کو برخاست کر دیا جائے، ان کی قوموں کا ذکر سن کے ہم اپنی مجلس کے اندر اللہ کا شکر ادا کریں اور چلے جائیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جہاں پر تمام قوموں پر کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی رسول بھیجا اور ان پر کوئی نہ کوئی حکم نازل فرمایا، کسی چیز کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، کسی چیز سے منع ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، بالکل اسی طرح اے امت محمدیہ کے لوگوں، ہم نے بھی تمہارے پاس امام الانبیاء کو بھیجا۔ ان کو بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے ذریعے تم تک وہ پیغام پہنچے جو ہم تم تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ تو یہی وجہ بنی کہ رسول اللہ علیہ السلام پر 30 پاروں کا نزول ہوا۔ وہ کس لیے ہوا؟ کیا رسول اللہ علیہ السلام کو ان پاروں کی ضرورت تھی؟ کیا قرآن رسول اللہ علیہ السلام کی ضرورت تھی؟ بلکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے وہ ذریعہ بنایا ہم تک قرآن کو پہنچانے کا۔ آپ علیہ السلام کے سینے اطہر پر، قلب اطہر پر اس 30 پاروں کا نزول فرمایا تاکہ ہمیں براہ راست رسول اللہ علیہ السلام سے ان احکامات کے بارے میں پتہ چلے جو رب ہم سے چاہتا ہے، ان اعمال کے بارے میں پتہ چلے جو رب ہم سے چاہتا ہے، تاکہ ہمیں ان اعمال کو کرنے پر آسانی ہو جائے۔ تو جہاں پر ہر نبی کے پاس، ہر قوم کے پاس اللہ نے ہر امت کے پاس کوئی نہ کوئی نبی بھیجا، وہاں پر امام الانبیاء علیہ السلام ہمارے پاس بھیجے، اور رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے امت مصطفیٰ کے لوگوں، تم سے اللہ جتنی محبت فرماتا ہے، اللہ نے تمہیں جو اے امت مصطفیٰ کے لوگوں مقام و مرتبہ عطا فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا یہ مقام آج تک اللہ نے کسی قوم کو نہیں عطا فرمایا، اور میں کسی امت کو اللہ نے وہ مقام نہیں عطا فرمایا جو اے امت مصطفیٰ کے لوگوں تمہیں اللہ نے عطا فرمایا۔ بے شمار ایسی چیزیں ہیں جو قرآن کریم کے اندر، حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں ملتی ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے دیگر امتوں پر ان چیزوں کو سختی کے ساتھ کارآمد ہونے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن جب امت مصطفیٰ کی باری آئی جہاں تو اس میں نرمی کر دی یا سرے سے ہی وہ اس کو حکم کو اٹھا لیا گیا، اس کو منسوخ کر دیا گیا، جس کے اندر رسول اللہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ پچھلی امتوں کے اندر جب بھی عبادت کا وقت ہوتا تھا، اللہ کے ذکر کا وقت ہوتا تھا، اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کا وقت ہوتا تھا، تو فرمایا تمام لوگ ایک ہی جگہ ہوتی تھی، ایک ہی عبادت خانہ ہوتا تھا کہ پورے شہر کے لوگ یا پورے ملک کے لوگ اس جگہ پر پہنچتے تھے اور وہاں پر آ کر عبادت کیا کرتے تھے۔
اگر کوئی شخص اس جگہ پر نہ پہنچ سکتا تو فرمایا اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، اس کو اجازت ہی نہیں تھی کہیں اور عبادت کرنے کی۔ لیکن فرمایا اے امت مصطفیٰ کے لوگوں، اللہ نے تم پر کتنا فضل کیا، تم پر کتنا کرم کیا کہ جب تمہاری عبادتوں کا وقت ہوتا ہے، تمہاری نمازوں کا وقت ہوتا ہے، ظہر کا وقت ہوتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے، تو فرمایا جب تمہاری عبادتوں کا وقت ہوتا ہے تو اللہ نے تم پر آسانی کی۔ تمہیں یہ نہیں کہا کہ تم مکہ جا کر مسجد حرام کے اندر جا کر عبادت کرو پھر تمہاری عبادت قبول ہوگی، یا یہ کہا ہو کہ مسجد حرام مسجد نبوی میں جا کر عبادت کرو تب جا کر تمہاری عبادت قبول ہوگی، یا بیت المقدس مسجد اقصیٰ کو خاص کر دیا گیا ہو کہ وہاں پر جا کر عبادت کرو اور تمہاری عبادت قبول ہوگی۔ رسول اللہ نے فرمایا اے امت مصطفیٰ کے لوگوں، اللہ رب العزت نے تم پر اتنی آسانی کی، تم پر اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا کہ پوری زمین ہی کو تمہارے لیے سجدہ گاہ بنا دیا۔ فرمایا پاک صاف جگہ دیکھ کر نماز کا وقت آ جائے، تم جہاں بھی نماز ادا کرو گے اللہ تمہاری نماز کو قبول فرما لے گا۔ تو فرمایا تم پر کتنا بڑا فضل کیا اللہ نے، پہلی امتوں پر تو یہ نہیں تھا۔ ہمارے لیے اور آپ کے لیے کتنی آسانی ہے کہ اگر ہم مسجد کے اندر کبھی کسی وجہ سے نہ آ سکیں، کوئی عذر پیش ہو جائے، کوئی مشکل آ جائے، ہم مسجد کے اندر نہ آ سکے، نماز کا وقت ہو جائے، ہم گھر میں ہی اگر نماز ادا کر لیں تو ہماری فرض نماز ادا ہو جائے۔ تو یہ فضل اور کسی امت پر نہیں تھا، یہ تو ہم پر ادا کیا تھا۔ تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 ہی مسجدیں دنیا کے اندر ایسی ہیں کہ اگر ان مسجدوں کے اندر نماز پڑھی جائے گی تو ایک نماز پڑھنے کا ایک ثواب نہیں ملے گا، بلکہ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد حرام کے اندر نماز پڑھتا ہے، خانہ کعبہ کی جو مسجد ہے، فرمایا وہاں پر اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھتا ہے تو فرمایا نماز تو وہ ایک پڑھے گا لیکن اس کو ایک نماز کا بدلہ ثواب ایک نہیں ملے گا، بلکہ فرمایا اگر مسجد حرام کے اندر کوئی شخص ایک نماز پڑھتا ہے تو نماز تو وہ ایک پڑھے گا لیکن 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب اللہ اس کو عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا جو شخص مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھتا ہے، مدینہ منورہ کے اندر، فرمایا وہاں پر اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو فرمایا اس کو 5,000 نماز پڑھنے کا ثواب عطا ہوگا۔ پھر بیت المقدس کی باری آئی مسجد اقصیٰ کی، تو رسول اللہ نے فرمایا نماز بیت المقدس میں ایک پڑھے گا اللہ اس کو 500 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا اس روئے زمین پر فقط یہ 3 ہی مسجدیں ہیں، اس کے علاوہ آپ مسجد میں نماز پڑھیں یا گھر میں نماز پڑھیں آپ کو ایک نماز کا بدلہ ایک ہی ثواب کا عطا ہوگا۔ لیکن کیا ہے، تو مسجدیں پھر بنائی کس لیے جاتی ہیں؟ سوال پیدا ہوا، اگر گھر میں نماز پڑھیں اور مسجد میں نماز پڑھیں ثواب ایک ہی مل رہا ہے تو کیا فائدہ مساجد کا بنانے کا؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو ان 3 مسجدوں میں نماز پڑھنے کی تنہا فضیلت تھی کہ اگر تنہا ان 3 مسجدوں میں نماز پڑھتا ہے تو ایک کا ثواب اس کو بڑھا چڑھا کر دیا جائے گا، لیکن فرمایا عام حالت کی یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص تنہا نماز پڑھتا ہے تو ثواب ایک کا ہی ملے گا، لیکن اگر مسجد میں آ کر وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو فرمایا نماز وہ ایک پڑھے گا اس کو 27 نمازوں کا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اب معلوم یہ ہو گیا کہ مساجد کا قیام یا مساجد کے بنانے کا مقصد وہ یہ نہیں تھا کہ انسان جماعت کو چھوڑ دے اور گھر سے آ جائے نماز کا ٹائم اور آ کر نماز پڑھ لے، نہیں، فرمایا مسجد میں آپ کو نماز پڑھنے کا ثواب اس وقت زیادہ ملے گا، 27 گنا اس وقت ملے گا جب آپ مسجد میں آ کر امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نے جماعت چھوڑ دی، اب آپ گھر میں نماز پڑھیں یا مسجد میں آ کر نماز پڑھیں آپ کو نماز کا ثواب ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ تو لہٰذا ہمیں بعض احباب ایسے نظر آتے ہیں کہ جو جماعت کے ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، وضو خانے کے اندر واش روموں کے اندر ٹائم ضائع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ کس لیے کہ جماعت ختم ہو جائے پھر ہم نماز پڑھ لیں گے۔ تو اگر جماعت ختم ہونے کے بعد ہی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو یہ ہماری مسجد مسجد نبوی نہیں ہے، یہ ہماری مسجد مسجد حرام نہیں ہے، یہ ہماری مسجد مسجد اقصیٰ نہیں ہے کہ جن کے اندر اگر تنہا بھی نماز پڑھی جائے تو اس میں آپ کو 5,000 نماز کا ثواب ملے، یا پھر 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ملے، یا 500 نماز پڑھنے کا ثواب ملے، یہ مخصوص جو عبادت اور ثواب ملنے کا جو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقط ان 3 مسجدوں کے لیے تھا۔ تو آپ کی اپنی مسجد ہو گئی یا ان 3 مسجدوں کے علاوہ روئے زمین پر جو کوئی بھی مسجد ہو گئی، اگر آپ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تب آپ کو مسجد میں آنے کا ثواب مل جائے گا،
اور آپ کی ایک نماز 27 گنا بڑھا کر آپ کو ثواب عطا کیا جائے گا. لیکن اگر آپ نے جماعت چھوڑنی ہے تو آپ مسجد میں نماز پڑھے یا گھر میں نماز پڑھے، ثواب آپ کو ایک ہی مل رہا. لہٰذا ہمیں اپنے دماغوں سے وہ چیز نکال دینی چاہیے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اب جماعت نکل گئی تو ہم کہتے ہیں چلو جی مسجد میں جا کر نماز پڑھیں. تو اب مسجد میں جا کر آپ ایک نماز پڑھیں، ثواب ایک کا ہی ملے گا. وہی نماز آپ گھر میں پڑھ لیں گے، وہی ثواب ملے گا. لیکن کیا ہے کہ ہم نے مسجدوں کو خاص کر دیا عبادتوں کے ساتھ. ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھنی ہے، قرآن پڑھنا ہے تو فقط مسجد کے اندر ہی آئیں گے، وہاں پر آ کر یہ چیز ہمارے لیے قابل قبول ہوگی یا اللہ ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے گا. حالانکہ رسول اللہ علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، فرمایا اے لوگوں، مسجدیں تو عبادت کے لیے بنائی جاتی ہیں، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، کہ مساجد اللہ کے لیے بنائی جاتی ہیں، اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں. لیکن رسول اللہ نے فرمایا یہاں پر عبادت کرو، لیکن اپنے گھروں کو کبھی قبرستان نہ بنانا. اپنے گھروں کو قبرستان نہیں بنانا کہ وہاں بھی قبرستان کی طرح مرداروں کی طرح آباد ہو، ایسا نہ ہو. بلکہ اگر تم مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہو تو تم گھر کے اندر بھی نماز پڑھا. مسجد کے اندر اگر قرآن کھولتے ہو آ کر تو فرمایا گھر کے اندر بھی قرآن کھولا کرو. تو اس لیے رسول اللہ علیہ السلام کی سمان حیات کے اندر ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ آقا علیہ السلام فرض نماز تو مسجد کے اندر ادا کیا کرتے، جو فرائض ہیں جماعت کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے تاکہ پتہ چلے کہ جماعت کی فضیلت کیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو سنتیں ہوتی تھی اکثر صحابہ فرماتے ہیں رسول اللہ علیہ السلام اپنے حجر مبارکہ میں جا کر ادا کیا کرتے. وہ امت کو بتانے کے لیے کہ مساجد فقط اللہ کی یاد کے لیے ہے، لیکن اپنے گھروں کو بھی تم نے اللہ کے ذکر سے آباد کرنا، تم نے اپنے گھروں کو بھی نمازوں سے آباد کرنا. تو الغرض جو بات کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس امت مسلمہ پر اللہ رب العزت کے بڑے احسانات ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں. 30 کے 30 پارے اللہ نے نازل کیے تو اس میں امتوں کا ذکر کیا. وہ اس لیے نہیں کیا کہ ہم انٹرٹین ہونے کے لیے وہ پڑھ کے گھر میں چلے جائیں، وہ قصے کہانیاں سمجھ کر ہم لطف اندوز ہونے کے لیے وہ قصے کہانیاں پڑھیں اور بس اس کو یہی تک محدود کر دیں. ایسا نہیں تھا، بلکہ اللہ رب العزت، رسول اللہ نے فرمایا اے امت مصطفیٰ کے لوگوں، اللہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے، اللہ تم سے بڑا پیار کرتا ہے. اللہ کا ارادہ نہیں کہ تمہیں جہنم میں جلائے. اللہ تمہیں عذاب دے دے گا تو اللہ کو اس سے کیا نقصان ہوگا؟ فرمایا کچھ نہیں ہوگا. لیکن اللہ نے 30 کے 30 پارے نازل کیے. وہ چاہتا تو ایک آیت بھی نازل کرتا کہ میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھو، دائرہ اسلام میں داخل ہو جاؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. آگے تم نے اپنی عقل کے مطابق زندگی گزارنی ہے کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند، لہٰذا اس کی بیس پر تمہیں قیامت کے دن تمہارا حشر ہوگا، تمہارا حساب ہوگا. ایسا ہو سکتا تھا، لیکن رسول اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہوا. اللہ نے 30 کے 30 پارے نازل کیے اس امت مصطفیٰ کے لیے اور فرمایا اے لوگو، اے امت مصطفیٰ کے لوگو، قرآن پڑھو، اس میں تمہیں آدم کا ذکر ملے گا، اس میں تمہیں موسیٰ کا ذکر ملے گا، اس میں تمہیں عیسیٰ کا ذکر ملے گا اور ان کی قوموں کا طرز عمل ملے گا جو انہوں نے اپنے بھیجے ہوئے رہنماؤں کے ساتھ کیا. اور تمہیں پتہ چلے گا کہ کائنات کے اندر جب بھی کسی نے ہمارے رہنما کی توہین کی، ہمارے رہنما کی فرما برداری نہیں کی، ان کی حکومت علی کی، ان کے خلاف چلے، ان کا کلمہ نہ پڑا، ان کی باتوں پر عمل نہ کیا، تو تمہیں پتہ چلے گا ایسی ہر قوم کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ہم نے سب ہستی سے مٹا دیا. تو فرمایا اے امت مصطفیٰ کے لوگوں، تم سے محبت ہے اس لیے 30 کے 30 پارے نازل کیے تاکہ تمہیں بتایا جائے کہ وہ قومیں کیا کرتی تھی جس کی وجہ سے ان پر عذاب آیا، وہ کیا اعمال کرتے تھے کہ جن کی وجہ سے ان کو کہا جائے کہ عذاب کو مستحق قرار دیا. تو اے میرے مصطفیٰ کے غلاموں، تم وہ سارے واقعات پڑھنا، ان کی امتوں کے طرز عمل پڑھنا، ان کے اعمال اور افکار پڑھنا اور خیال کرنا کہ ان میں سے کوئی عمل تمہارے اندر نہ آ جائے، ان میں سے کوئی افعال تمہارے اندر نہ آ جائے. اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ تمہیں عذاب دیا جائے، اس لیے تمہیں وہ تمام احکامات بتائے، تمہیں امتوں کے احوال بتائے تاکہ تم ان سے بچو اور جب دنیا سے جاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے جنت میں داخل فرما دے. تو ہم اگر قرآن کریم کے اندر وہ تمام واقعات کو پڑھیں تو ہر واقعے کے اندر ہمیں کوئی نہ کوئی ایک نصیحت ملتی ہے. اللہ نے موسیٰ کا ذکر کیا تو بنی اسرائیل کا ذکر کیا، فرمایا کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ کیا کیا کیا. فرمایا تم اپنے نبی کے ساتھ ایسا نہ کرنا، تم اپنے نبی کے حکم کے مقابلے میں وہ عمل نہ کرنا جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کے ساتھ کیا، جو داؤد علیہ السلام کے لوگوں نے کیا، جو صالح علیہ السلام کے لوگوں نے کیا. فرمایا وہ عمل نہ کرنا. وہ ایک لمبی لسٹ ہے جو قرآن کریم کے اندر ہمارے موجود ہے، جس کو ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ اعمال ہمارے اندر پائے جاتے ہیں کہ نہیں پائے جاتے.